کیسے ہیں ناظرین کرام، سلیم اختر حاضر خدمت اور آپ کی خدمت میں سلام۔ پہلے تو انہیں دیکھ کر جاپانی یہ سمجھے کہ دھن دولت سے مالا مال، دھن دولت سے مالا مال کسی امیر کبیر سلطنت کی رانیاں مہارانیاں ان کے غریب خانے پر اتر آئی ہے اور ابھی آواز دیں گی اور لائن میں کھڑا کر کے جاپانیوں کو سونے چاندی سے نواز دے گی۔ ابھی لائن میں لگنے کی تیاری پکڑ ہی رہے تھے کہ یہ دیکھ کر جاپانی ہکا بکا رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے، دنگ رہ گئے، ششدر رہ گئے، بھاؤں چکے رہ گئے، بھاؤں چکے رہ گئے، حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے اور ڈوب کر بہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ جن کے آگے پیچھے کروڑوں کا پروٹوکول ہے ان کے ہاتھوں میں کشکول ہے۔ جی ہاں، پنجاب کی راجدھانی کی مہارانی قرضے میں گلے تک ڈوبی ہوئی قوم کے کھاتے میں اپنی اولادوں دمادوں اور پیادوں کے لشکر تیار کر کے اور اپنے ارد گرد گھومنے والی طفیلی حسینوں مہجبینوں نازک اندام نازنینوں کے کھچا کھچ جہاز بھر کے انہیں دنیا گھمانے لگ رہی ہیں، سیر کرانے لگ رہی ہیں اور کرا کر اخباروں میں اس کے اشتہار چھپوانے لگ رہی ہیں اور چھپوا کر گیس بجلی گھی تیل آٹے چینی کی مہنگائی کی مار کھائی قوم کو چڑانے لگ رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر حیرت کے سمندر میں جو جاپانی ڈوبتے پائے گئے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پائے گئے کہ بتاؤ پاکستان میں ان عیاش ٹولوں کو قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے لایا جاتا ہے یا پھر قوم کی چھاتی پر مونگ ڈلنے کے لیے لایا جاتا ہے؟ یہ سن کر حیرت کے سمندر میں ایک اور ڈوبنے والا جاپانی جو پاکستانی قوم کے ریشے ریشے سے واقف ہے بولا، اے حیرت کے سمندر میں ڈوبنے والے، پاکستانی قوم کے حق میں چلا کر اپنے پھیپھڑوں کو اذیت مت دو، آرام سے ڈوب جاؤ اور انہیں بھی ڈوبنے دو۔ یہ وہ ہجوم ہے جس ہجوم کے بیچ میں بے گناہوں کو مار 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 کر مار دیا جاتا ہے اور یہ ہجوم کسی کی مدد کرنے کے بجائے اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ یہ قوم نہیں ہے، تماش بین ہے، تماش بین۔ تو سجنوں بیلیوں بھائیو بہنوں، اگلی خبر ایک زہریلے سانپ کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ حکمران بھوکی ننگی قوم کے خون پسینے کی کمائی کو اپنے عیاشیوں میں اڑا رہے ہیں اور میڈیا خاموش ہے۔ کل منصور علی خان نے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے بتایا، اچھا منصور علی خان صاحب کی میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ ایک تو یہ باریک واردات ڈالتا ہے، دوسرا پی ٹی آئی کے فالوورز اسے فالو کرتے ہیں، تیسرا یہ بھائی صاحب معاف کیجیے گا مجھے منافق لگتے ہیں۔ حالانکہ جوید چودھری ہو، غریدہ فاروقی ہو اور بہت سارے دوسرے درجنوں صحافی جو ہیں وہ کھل کر میدان میں آتے ہیں، یہ کھل کر میدان میں نہیں آتا ہے، یہ باریک واردات ڈالتا ہے۔ بھائی صاحب کل یہ فرما رہے تھے کہ عائشہ بھٹا نے یہ ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں مریم نواز اپنے قریبی عزیزوں رشتہ داروں کو ساتھ لے کر کے گئی ہیں، ان کے نام شائع کیے ہیں۔ عائشہ بھٹا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے لسٹ دی ہے، تو اگر یہ سچ ہے، اگر یہ منصور علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کسی اور جہاز پر بھی جا سکتے تھے، وہ ایئر فورس کا جو سرکاری جہاز لے کے گئے ہیں اس کو اوائڈ بھی کر سکتے تھے، یہ زیادتی ہے۔ جی ہاں، یہ منصور علی خان صاحب کہہ رہے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی اور خبر دیتے ہیں تو ان کے پاس کبوتر ہوتا ہے، وہ کبوتر ان کو خبر لا کے دیتا ہے، لیکن مریم نواز کے ساتھ کون کون سیر سپاٹے پہ گیا ہے اس کے کبوتر نے نہیں بتایا اس کو۔ ہاں جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ زیادتی ہے، اور اگر یہی کام پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتا تو بھائی صاحب اچھلنے لگتے، بھائی صاحب کودنے لگتے کہ یہ بے شرم ہو گئے ہیں، یہ حکومت بے شرموں کی حکومت ہے، عوام قرضے میں گلے گلے تک گڑے کھڑے ہیں، سلام میں ڈوب رہے ہیں، اور یہ بے شرم عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کیا ہاں جی، یہ منصور صاحب، یہ واردات ہے منصور بھائی صاحب کی۔ میں یہ وارداتیں بے نقاب کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے ان فالوورز کو جسے فالو کرتے ہیں نیوٹرل سمجھ کر، نیوٹرل وارداتیہ۔ تو سجنوں بھیڑیے بھائیو بہنوں، اگلی خبر پر چلتے ہیں۔ شیر افضل مروت جس نے انقلاب کی لنگوٹی پہلے ہی اتار دی تھی، اب مکمل طور پر لنگوٹی اتار کر میدان میں اتر آیا ہے، بلکہ اوچھے ہتھ کنڈے پہ اتر آیا ہے، بلکہ لوچل فنگ پر اتر آیا ہے، ننگ دھڑنگ پر اتر آیا ہے، لوفر پن پر اتر آیا ہے، اور اتر کر ایک زہریلے سانپ کا روپ دھار لیا ہے، اور دھار کر خان کے ہی خاندان کو ڈسنے لگا ہے۔
جی ہاں ریاست مخالف، پاکستان مخالف کچھ اکاؤنٹ سے ٹویٹ جہاں سے ہوتے ہیں ان سب اکاؤنٹس کو خان صاحب کے بھانجوں یعنی علیمہ خان کے بیٹوں سے منسلک کر دیا بھائی صاحب نے. ہاں جی، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پوری پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، خاموش ہو چکی ہے. اس وقت اگر کوئی آواز اٹھا رہا تھا خان صاحب کے حق میں تو وہ اس کا خاندان تھا. اب اس سپولے کے ذریعے اس خاندان کو ڈسا جا رہا ہے اور خان کے حق میں بولنے والی خان کے خاندان کی آوازوں کو بھی اپنے شکنجے میں قید کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے شیر افضل مروت جیسے زہریلے سانپ اتار دیے گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے شیر افضل مروت اتنا کیوں گر گیا؟ تو بھائی صاحب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کی خان صاحب کے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر کوئی سیاست نہیں ہے، عوام میں وہ جا نہیں سکتا. لہٰذا خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اسے فیصل واڈا بننا ہوگا، کامران ٹیسوری بننا ہوگا، یا پھر کوئی اور چیلا چپاٹا چمچا کڑچھا مالشا اور پالشا بننا ہوگا. تب ہی وہ میڈیا پر آ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، ورنہ اس کے پلے اب کچھ نہیں رہا. تو میری بھائی بہنوں، جس طرح کا کنٹینٹ میرے پاس ہے اس طرح کا کنٹینٹ آپ کو پوری یوٹیوب پر نہیں ملے گا، نہ میڈیا پر تو ویسے ہی نہیں ملتا بھائی صاحب. وہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بات کرنا بھی نہیں آتی، کوئی ایک محاورہ سیدھا بولنا نہیں آتا، اور ان کی 70 50 50 30 لاکھ تنخواہ ہے. کیونکہ ان کو ایک ہنر آتا ہے، چمکانا اور چمکا کر اٹھانا. تو سجنوں بیلیو بھائیو بہنوں، مجھے بھی ایک ہفتہ پہلے ایک ٹی وی چینل پر ایک شو مل گیا تھا. میں بڑا خوش تھا، میں بڑے کدکڑے مارتا پھر رہا تھا. سب کو بتا رکھا تمہارا بھائی اب ٹی وی پر آئے گا، شو کرے گا. تمہارا بھائی دیکھو تمہارا بھائی رات کو 3 بجے اٹھ کر سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں پیٹیاں اٹھاتا تھا، پیٹیوں کو کیلیں لگاتا تھا اور لگا کر گریجویشن کیا تمہارے بھائی نے. اور مزدوری کرتے کرتے تمہارے بھائی نے 3 سال کا پرفارمنگ آرٹس کا ڈپلوما بھی کر لیا. اب تمہارا بھائی منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے. لیکن بھائی صاحب ہمارے ارمانوں پر پانی پھر گیا. پانی نہیں، پورا بحیرہ عرب پھر گیا بھائی میاں. ہاں جی، کیونکہ چینل والے میرے منہ میں اپنی زبان ڈھونڈ رہے تھے، میرے دماغ میں اپنے خیالات ڈھونڈ رہے تھے. ہاں جی، میں نے تو بھیا عقل مندی کری، اپنے دماغ میں اپنے ہی خیالات سمیٹے رکھے، محفوظ کیے، اور اپنے منہ میں اپنی زبان محفوظ کی، اور بھائی میاں گھر میں آ گیا چپ کر کے. ہاں، میں نے سوچا سلیم میاں اللہ رب العزت نے یہ زبان اور یہ دماغ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہی تو دی ہے. ابھی یہاں آ کر کے ہمارے اعمال تو اچھے نہیں ہے، گنہگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ رب العزت نے جو زبان دی ہے، جو دماغ دیا ہے، کم از کم وہ تو واپس لے کے جائے، وہ تو یہاں بیچ کے مت جائے. لہٰذا بھائی میاں ہم تو کٹ لیے آ گئے بھائی میاں. تمہارے بھائی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی نوکری کرنے کی، اور تمہارا بھائی نوکری کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے. تمہارا بھائی ادھر بیٹھا ہے بہوس ہے، سالا بہوس.